بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جو رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک میں یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جو میرے بہن بھائی غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اس سورت کو پڑھ لے اور اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ دولت ان کے قدم چومے گی۔ جو لوگ بہت زیادہ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس عمل کو، اس صورت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے گا۔ آپ کے تمام مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے سر پہ بہت زیادہ قرض چڑھا ہوا ہے، قرض ادا نہیں ہو رہا، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، بے سکونی ہے، بہت سی دولت ہونے کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے، وہ بھی اس سورت کو جمعے کے دن لازمی پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی اولاد بھی کر سکتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بس آپ نے خلوص دل کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تمام مسئلے مسائل اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں گی۔ جو مانگو گے، جو سوچو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت سے ایسے مسئلے مسائل لوگوں کے ساتھ درپیش ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہوتے ہیں، امیر ترین ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ سے فقیر بن جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہمارے رزق کے بند دروازے کھل جائیں۔ یہ سارے مسئلے مسائل مصیبتیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیچھے رکھ دیا ہے اور دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ خدا را، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو زکوٰۃ ادا کیا کرے، صدقہ دیا کرے، غریبوں کا خیال رکھا کرے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرے، پیاسے کو پانی پلایا کرے، بڑوں کا احترام کیا کرے، کسی کو بھی حقیر مت سمجھیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھکا کرے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر لیا کرے، نماز ادا کیا کرے، اور اچھے برے کی پہچان رکھا کریں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جمعۃ المبارک رمضان کا مہینہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ، اور دوسرا جمعۃ المبارک جو کہ جمعے کی بہت زیادہ فضیلات ہے۔ میرے بہن عزیز بہن بھائیوں، بس اس سورت کا عمل کر لیجئے، سورت کو خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیجئے، اور اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کی جولیوں کو میرا اللہ تبارک تعالیٰ بھر دے گا، جو بھی مسئلہ مسائل آپ کے ساتھ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو شخص بھی اس عمل وظیفے کو کرے گا، اس کے تمام رزق کے جو بھی مسائل ہوں گے، رزق کے دروازے جو بند ہو چکے ہوں گے وہ کھل جائیں گے، کاروبار جو ٹھپ ہو چکا ہے وہ بھی انشاءاللہ رواں دواں ہو جائے گا، اللہ کی مدد نازل ہونی شروع ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسبابات فرمانا شروع کر دے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کرنے پہ آتا ہے تو نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بس وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، ہم کوئی بھی عمل وظیفہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا، ایسا کہنا ہرگز بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت العالمین، اے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے، کبھی بھی اپنے ذہن میں مایوسی کی باتیں نہ لے کر آئیں، نہ مایوسی کی باتیں کریں، ہمیشہ یہ کہیں کہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اسباب پیدا فرمائے گا، وہی ہمارے مسئلوں کا حل نکالے گا، بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یہ پچھلے رمضان المبارک میں جس نے بھی اس عمل کو، وظیفے کو، سورت کو پڑھا ہے، یقین مانیے وہ خوشحال ہے، ان کے رزق کے دروازے ہر طرف سے کھلے ہوئے ہیں، رزق کی رحل بحل ہے، کاروبار میں ترقی ہے، ہر پریشانی ان کی ختم ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ بھی اس عمل وظیفے کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کی بارش ہوگی، رزق بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسا عطا کرے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اچھے سے ذہن نشی کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا جمعۃ المبارک دوسرا جمعہ شروع ہو چکا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کو آپ نے جمعے کے دن ہی کرنا ہے، بلکہ اب پورے رمضان کے جو جمعے ہیں ان دنوں میں لازمی اس عمل کو کر لیجئے۔ ویسے بھی اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ہر جمعے اس عمل کو کر لیتے ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کا نہ بھی مہینہ ہو، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ہر جمعے اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو ترقیاں ہی ترقیاں ملیں گی، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، کاروبار میں ترقی ملے گی، بند کاروبار کھل جائیں گے، رزق کے دروازے اللہ تبارک تعالیٰ کھول دے گا، رزق بھی ایسا عطا کرے گا کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں اسے بیٹھ کر کھائیں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جمعے کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اس دن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اسے کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دعا بتاؤں گی، پھر آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے۔ مرد حضرات مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد سے نکل کر چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کاروبار میں بیزی ہے تو بھی ادھر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، دکان پر بیٹھ کر بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے کسی سے بات چیت نہ کریں۔ جو بھی یہ عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، 3 بار میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، کون سی ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے اللہ کی خاص رضا حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ میرے عزیز بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو برے حالات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اچھے حالات میں بھی برے حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بہن بھائیو، رب کی رضا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیووں کا خیال رکھنا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ جو انسان یہ کرتا ہے وہ رب کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ بہت پسند ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا۔ پورا رمضان المبارک کی ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی بہت امپورٹنٹ ہے، خدا را اس کو ضائع مت کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے، جو چاہیے وہ اللہ سے مانگ لیجیے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے دار کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد قبول و منظور فرماتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے دانے پہ دانہ پھینک کے جانا اور پڑھنا ہے، نہیں، اس کو خلوص دل کے ساتھ اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے یہ آیت مبارک پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ روتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم کے آگے جھک کر یہ آیت پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتی ہوں، یقین کے ساتھ کہتی ہوں، آپ کی کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی، جو مانگو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، یا ہو سکے تو تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں، لیکن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو آپ کے دل میں آتا جائے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی اچھے سے جان لیجئے۔ آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ جہاں آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، باقی ساری سورت کمپلیٹ کرنی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ پڑھ کر، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا وہاں 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ کمپلیٹ کرنا ہے سورہ فاتحہ کو۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائی، لاسٹ پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے گا، ہر وہ چیز ملے گی جس کے بارے میں آپ سوچو گے۔
آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، تمام جو مسئلے مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے، تمام دعائیں پوری ہوں گی، تمام حاجتیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرما دے گا، آپ کی جولیاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بھر جائیں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، لاسٹ پہ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لا کر، رو کر، گڑ گڑا کے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی خواہش ہے اللہ سے مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ اگلے ہی دن آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اللہ کی غیبی مددیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس عمل کو خود بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ آپ کو دعا میں یاد رکھ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔